بسم اللہ الرحمن الرحیم پیام لے کے جو آئے صبح مدینے سے مریض عشق کی لائی دوا مدینے سے. لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. السلام علیکم ناظرین. فہم دین کی تیسویں قسط کے ساتھ آپ کا میزبان محمد علی رضوی حاضر ہے. گزشتہ قسط میں ہم نے حدیث جبرائیل سماعت کی تھی. حضرت آج ہمیں یہ بتائیے کہ اس حدیث میں کون کون سے اہم مسائل اخذ ہوتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، پچھلی قسط میں ہم نے حدیث جبرائیل آپ کے سامنے پیش کی تھی. یہ حدیث مبارکہ بہت اہم حدیث ہے اور اس کے اندر بہت سارے ہمارے مسائل کا حل موجود ہے. چند ایک زیادہ اہم باتیں آج کی قسط میں ہم شامل کر رہے ہیں. اس حدیث میں سب سے پہلی بات تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک اجنبی شخص آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا انسانی شکل و صورت میں، اور آخر میں جا کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انکشاف فرمایا کہ یہ جبریل امین تھے. اور سب جانتے ہیں کہ جبریل امین نوری مخلوق ہیں، فرشتہ ہیں. تو یہاں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ نوری مخلوق بشری لباس میں سامنے آ سکتی ہے، بشری لباس اختیار کر سکتی ہے، انسانی صورت میں آ سکتی ہے. تو جو لوگ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نور اور بشر بیک وقت آپ کی یہ دونوں خصوصیات اور دونوں جو آپ کی عظمتیں اور شانیں ہیں ان کو ماننے میں جن لوگوں کو یہ تردد ہوتا ہے اور وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر آپ نور ہیں تو پھر آپ انسانی شکل میں کیسے آ گئے، اور اگر انسانی شکل میں آئے ہیں تو پھر نور نہیں ہو سکتے. تو یہاں سے اس حدیث سے یہ بات سامنے آ گئی اور یہ واضح ہو گئی کہ نورانی مخلوق بشری اور انسانی شکل میں آ سکتی ہے. دوسری اہم بات جو اس حدیث سے ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ جبریل امین ان سوالات کے جواب پہلے سے جانتے تھے جو انہوں نے آ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال پیش کیے تھے. تو اس سے یہ بات سامنے آ گئی اور یہ واضح ہو گئی کہ سوال کرنا کسی کی لا علمی کی دلیل نہیں ہوتا. ہمارے ہاں ایسے لوگ بھی ہمارے معاشرے میں موجود ہیں جو واقعہ معراج جب دیکھتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سیر کرائی گئی آسمانوں کی اور جنت اور دوزخ آپ کو دکھائی گئی اور باقی عجائبات دکھائے گئے، تو آپ نے جبریل امین سے مختلف سوالات کیے کہ یہ کون ہے، یہ کیا ہے، اس قوم پہ عذاب کیوں ہو رہا ہے، یہ کون سے لوگ ہیں، یہ کون سی جگہ ہے. تو یہ جو سوالات تھے ان کو دیکھتے ہوئے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا اور آپ کے علم کا انکار کرتے ہیں، تو ان کو اس رویے سے باز آ جانا چاہیے. اس لیے کہ سوال کرنا لا علمی کی دلیل ہمیشہ نہیں ہوا کرتا، بلکہ سوال کرنے کے پیچھے کئی حکمتیں ہوا کرتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے کے دوران سوال کیا تھا اپنے صحابہ سے کہ بتاؤ آج کون سا دن ہے. پھر آپ نے یہ سوال بھی کیا تھا کہ یہ کون سا شہر ہے جہاں پہ ہم اس وقت موجود ہیں. اور پھر آپ نے یہ بھی پوچھا تھا کہ بتاؤ یہ کون سا مہینہ ہے. تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو حج کی وہاں پہ عبادات اور حج کے مناسک ادا فرما رہے تھے، آپ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ دن کون سا ہے اور یہ مہینہ کون سا ہے اور یہ جگہ کون سی ہے؟ یہ ساری باتیں آپ جانتے تھے، لیکن سوال کرنے کے پیچھے کچھ حکمت ہوا کرتی ہے. تو ہر سوال کو دیکھ کے یہ کہہ دینا کہ سوال کرنے والا جو ہے وہ لا علم ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. اس کے بعد اس حدیث میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت جبریل امین جن کو ایمان، اسلام، احسان تمام چیزوں کے بارے میں علم حاصل تھا، انہوں نے ڈائریکٹ آ کے صحابہ کرام کو وہ باتیں نہیں بتائیں. علم ہونے کے باوجود خود صحابہ سے مخاطب ہو کے یہ باتیں بیان نہیں کی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں اور آپ نے صحابہ کو بتائیں.
تو اس میں حکمت یہ تھی کہ مسلمانوں پر، اہل اسلام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی لازم ہے، جبریل امین کی اطاعت اور پیروی لازم نہیں ہے۔ تو اس لیے انہوں نے یہ سارے سوالات آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رکھے اور آپ نے بیان فرما کے ان کو ہمارے اوپر لازم کیا۔ اس حدیث سے ایک مسئلہ اور بھی بڑا اہم سامنے آتا ہے کہ اگر کوئی ایسا سوال پوچھ لیا جائے جس کا جواب دینا حکمت کے خلاف ہو اور اس کی وضاحت کرنا حکمت کے خلاف ہو، تو اس کا کوئی ایسا جواب دے دینا کہ جس سے سائل بات کو بھی کسی حد تک سمجھ جائے اور آئندہ کوئی اس پہ سوال بھی نہ اٹھائے، تو اس انداز میں جواب دینا یہ بھی سنت نبوی ہے۔ اس حدیث سے عکس ہونے والے مسائل میں سب سے اہم چیز جو ہے اس کی طرف ہم نے پچھلی قسط کے آخر میں اشارہ کر دیا تھا کہ دین اسلام 3 اجزاء پر مشتمل ہے۔ ان میں سے پہلی چیز ہے ایمان۔ ایمان کو ہم اپنی زبان میں عقائد کا نام بھی دیتے ہیں۔ ایمان کی جو تفصیلات ہیں، جو ایمان کے تقاضے ہیں، ان کا جو بیان ہے، اس کے علم کو علم العقائد ہم کہتے ہیں، اور اس کو علم الکلام بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ پہلا جز ہے دین اسلام کا، جس کو ایمان یہاں پہ کہا گیا، اور ہم اس کو اپنی زبان میں عقیدہ بھی کہتے ہیں۔ دوسرا جز جس کو حدیث میں اسلام کا نام دیا گیا، اس کی تفصیلات کو ہم علم الفقہ کہتے ہیں، اور تیسری جو چیز حدیث جبریل کے مطابق دین اسلام کا جز ہے احسان، اس کو ہم اپنی زبان میں تصوف اور سلوک بھی کہتے ہیں۔ تو اس کو علم التصوف، علم السلوک کے جو اس کی تفصیلات ہیں ان کو ان ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ تو عقیدہ، عمل اور تقوی، یہ 3 چیزیں ہیں جن سے مل کے اسلام بنتا ہے، یا ایمان، اسلام اور احسان اس کو کہیں گے۔ اور ان تینوں اجزاء کے علم کو ہم نے جو نام دیے ہیں، اس کو پہلے جز کو علم العقائد اور علم الکلام کا نام دیا گیا، دوسرے جز کو علم الفقہ اور علم الاحکام کا نام دیا گیا، اور تیسرا جو علم ہے اس کو علم التصوف اور علم السلوک بھی کہتے ہیں، اور اس کو علم التذکیر بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ مختلف نام ہیں اسلام کے 3 اجزاء کے علوم کے حوالے سے۔ اور جو پہلا جز ہے یعنی ایمان اور عقیدہ، اس کے جو ماہرین ہیں ان کو متکلمین کہا جاتا ہے۔ وہ علماء جو ہمیں عقیدے کی تفصیلات سکھاتے ہیں اور ایمان کی تفصیلات سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں متکلمین۔ اور جو دوسرا جز ہے اسلام یا علم الفقہ، اس کے جو ماہرین ہیں ان کو کہا جاتا ہے فقہا اور مفتیان، تو وہ اس علم کے ماہرین ہیں۔ اور جو تیسرا سیکشن ہے تصوف، سلوک یا احسان، اس کے ماہرین اولیاء اللہ ہوتے ہیں۔ تو اس کا جو علم ہے اور اس کی جو تربیت ہے وہ اولیاء کی صحبت میں رہنے سے حاصل ہوتی ہے، کہ دل کو اتنا پاکیزہ کر لیا جائے، اتنا صاف کر لیا جائے کہ جو بھی کام کریں اس کے دوران ہماری کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر اتنا بڑا درجہ ہمیں حاصل نہ ہو سکے تو کم از کم یہ ذہن میں ضرور رہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو جب ہم یہ ذہن میں رکھ لیں گے تو پھر ہم جو بھی کام کریں گے وہ بڑے حسن کے ساتھ کریں گے، بڑی خوبصورتی کے ساتھ انجام دیں گے، اور اسی خوبصورتی اور حسن کی وجہ سے اس میں ملنے والا اجر جو ہے اس میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا اور اس کی قبولیت یقینی ہو جائے گی۔ اس حدیث سے ایک آخری پوائنٹ جو میں یہاں پہ واضح کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ رواج بنا ہوا ہے کہ جب کسی بھی معاملے میں اپنی لا علمی کا اظہار کرنا ہو، ہم یہ بتانا چاہتے ہوں کہ ہمیں تو یہ بات معلوم نہیں ہے، تو لوگ وہاں پہ اللہ اعلم کہہ دیتے ہیں کہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ بلکہ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کو دیکھا ہے کہ اعلم کی بجائے بھی وہ صرف کہہ دیتے ہیں اللہ عالم۔ تو یہ عالم، اللہ عالم تو بالکل غلط ہے یہاں پہ کہنا، یہ اصل لفظ ہے اللہ اعلم، اللہ زیادہ جانتا ہے یا بہتر جانتا ہے۔ لیکن اس حدیث میں جو الفاظ آئے ہیں ان کو فالو کرنا ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ یہ صحابہ کرام کی سنت ہے اور ان کا طریقہ ہے۔ اور صحابہ کرام کا طریقہ اس حدیث سے یہ سامنے آیا کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جانتے ہو یہ اجنبی کون تھا، تو آپ سب نے مل کے جواب دیا تھا
اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو جب بھی کسی چیز کا علم ہمیں نہ ہو تو وہاں پہ بہتر طریقہ صحابہ کی سنت یہ ہے کہ اللہ اور رسول دونوں کا ذکر اکٹھا کیا جائے اور یہ کہا جائے کہ اللہ اور رسول بہتر جانتے ہیں، اللہ و رسولہ اعلم۔ تو یہ چند اہم چیزیں تھیں، چند اہم مسائل تھے جن کی نشاندہی ہم نے اس حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے کر دی ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ حضرت کہ آپ نے ہمیں اپنا وقت دیا۔ ناظرین، اگر ابھی تک آپ نے ہمیں ٹی وی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اگلی قسط تک اپنے میزبان محمد علی رضوی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔